حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب کا اتباع سنت زندگی کے ہر شعبے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسا بھی کھانا پیش کیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نمک کی کمی، زیادتی یا اس کے گرم یا سرد ہونے کی پرواہ نہیں فرمائی۔ یہی حال اتباع سنت میں حضرت اقدس کا تھا۔ حضرت رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ کھانا چاہے پسند ہو یا نہ ہو کبھی نقص نہیں نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کھانا کھانے بیٹھے تو نمک کی زیادتی کی وجہ سے سالن کڑوا ہو گیا تھا۔ آپ نے بدقت کھانا کھایا مگر اپنی اہلیہ سے تذکرہ تک نہیں کیا۔ دراصل آپ کی اہلیہ نے نمک کی جو ڈلی ہنڈیا میں ڈالتی تھی وہ انہیں نکالنی یاد نہیں رہی۔ جب بعد میں انہوں نے سالن چکھا تو اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کی غذا اوائل عمر سے لے کر آخری لمحات تک سادہ رہی۔ کبھی انواع اقسام کے کھانوں کا اہتمام نہ کیا گیا بلکہ آخری ایام میں آپ نے کھانا ترک کر دیا تھا۔ وقتاً فوقتاً چائے پی لیا کرتے تھے۔ حضرت رحمہ اللہ طعام میں صرف اس کی علت اور حرمت کے خیال فرماتے تھے۔ یہی شرط سب سے ضروری اور واجب العمل تھی۔ اکثر اکابر علماء دیوبند میں کھدر پوش ہیں۔ ملکی صنعت کی ترقی ان کے ہاں معمولی رہی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس اللہ تو اس معاملے میں تو اس حد تک پابند تھے کہ آپ اس میت کے نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے جس کا کفن ولایتی کپڑے کا ہوتا۔ یہی حال حضرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امن کی توفیق عطا فرمائش۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ ہم تو ہماری زندگی تو ایک ہے نا جینے کے لیے کھانا اور ایک ہے کھانے کے لیے جینا۔ ایک ہے جینے کے لیے کھانا اور ایک کیا ہے، اب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی کہ زندگی کے مقصد ہے کھانے کے لیے جینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی واقعہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ جیسے کچھ حضرات، سنو بھائی سنو نا، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، چائے پیش کی گئی تو پہلے حضرت خواجہ صاحب کو چائے پیش کی گئی، اس میں غلطی سے یہی ہو گیا تھا، چینی سمجھ کے نمک ڈال دیا گیا تھا۔ ایک گھونٹ لیا، پی کے رکھ دیا، بولا نہیں کچھ۔ پھر جب بعد میں اور ساتھیوں کو چائے دی گئی، پھر جیسے ہی کسی نے چاہے فوراً بول پڑے تو پھر انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو پہلے چکھ لی تھی، آپ نے بتا کیوں نہیں دیا؟ کہا میں نے سوچا پتہ تو چل ہی جانا ہے تو پھر بولنے کا کیا فائدہ۔ اتنا لایانی سے بچا ہے ایسا پڑا۔ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا حضرت خواجہ صاحب سے کہ حضرت میں بہت بڑبڑیا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بہت بڑبڑیا ہوں۔ کہنے لگے میرے حصے کا بھی آپ ہی بول لیا کریں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میرے حصے کا آپ ہی بول لیا کریں۔ تو اللہ تک، اچھا ہاں علماء نے لکھا بھی ہے، دیکھو بات سے بات یاد آ رہی ہے، اللہ تک پہنچنے میں جہاں ذکر اور اعمال ہیں اس میں بڑا دخل لایانی سے بچنے کا بھی ہے۔ ذکر تھوڑا ہو پر لایانی سے بچے، وصول جلدی ہو جائے گا۔ ذکر زیادہ ہے، لایانی نہیں۔ کل ہی ہم نے اپنی ایک کتاب میں واقعہ لکھا، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ موت کے وقت چہرہ چمک رہا ہے، روشن۔ فرمایا یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا زندگی میں دو کاموں کو بہت اہمیت دی ہے، دل صاف رکھا ہے اور لایانی سے بچاؤ۔ سینہ صاف ہے اور لایانی سے۔ آپ میں کون ہے بھائی ماشاءاللہ لایانی سے سب سے زیادہ بچنے والا؟ بتائیے کون ہے ثناء الرحمان؟ ہاں باسی اور زیب ہیں ہے قاسم، ماشاءاللہ۔ دو نام آ گئے یا تین آ گئے؟ دو آ گئے۔ قاسم لکھو بھائی، شاباش، بڑی بات ہے بھائی بہت۔ میں نے دیکھا، ادھر دیکھو بہت غور سے سنو، اللہ کے دیکھو لایانی سے جو بچ گیا نا زندگی کے مسائل سے بچ گیا، وہ زبان کھلتی اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ بولتے کچھ ہے، سامنے والا مطلب کچھ نکالتا ہے۔
سامنے والا بس زندگی. کسی نے بڑی عجیب بات کہی, کامیاب لوگ زبان پہ دو باتیں رکھتے ہیں, ایک خاموشی اور ایک مسکراہٹ. کامیاب لوگوں کی دو صفتیں, ایک خاموشی اور دوسرے. صحیح ہے بھائی, تو باقی لوگ بھی کوشش کریں گے. لا یعنی سے کیا کریں؟ ہاں ہمارے یہ آپ کے ہیں نا مفتی رفیق صاحب, یہ بھی کم پوچھتے جب طالب علم تھے نا, تو میں نے ایک طالب علم سے کہا ماشاء اللہ یار بڑے اچھے آدمی ہیں یار, کام سے کام رکھتے ہیں. کہنا ہاں استاد جی یہ تو ضروری بات بھی نہیں کرتے, یہ تو ضرورت کی بات بھی نہیں کرتے. صحیح ہے. اچھا ایک بات, لیکن لایانی سے بچنا بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. لیکن ایک بات عرض کروں, گھلنا ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک. دین کے کام میں بہت معاون ہے. کیا چیز؟ سونا. دین کے کام میں کیا ہے؟ بہت معاون ہے. بلکہ حدیث میں بھی ہے نا, کل قریب حین لین, جو اللہ کو بہت پسند ہے قریب, جو خود بھی لوگوں کے قریب ہو اور لوگ اس کے قریب ہوں, یعنی لوگوں سے گھلتا ملتا ہو اور لوگ بھی محبت سے اس سے گھلتے ملتے ہے. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ہی ہیں, اپنی اپنی جگہ بہت قیمتی ہیں. نہیں سمجھے؟ گھلنے ملنے والا مزاج, محبتیں دینے والا مزاج, اپنائیت والا مزاج, یہ بھی بہت اچھا مزاج ہے. چلیں جی اللہ تعالیٰ. اچھا بات نکلی تھی چٹخارے اور زبان کی لذتیں. اچھا ہمیں اللہ سے دور کرنے میں ایک ان زبان کے چٹخاروں کا بہت دخل. زبان کے چٹخارے کے دو بڑے نقصان ہیں. ایک تو اعمال کا نقصان ہے, کبھی بھی ایسا آدمی لذت نہیں پا سکتا. آپ کو پتہ ہے زیادہ کھانے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے نا. کیا ہو جاتا ہے؟ آپ آدمی روزہ رکھے ایک رقت محسوس کرتا ہے دل میں. اچھا دوسری بات صحت. یا چٹخارے لے لو یا صحت لے لو, کوئی ایک چیز لے لو. نہیں سمجھے؟ انتخاب آپ کے اوپر ہے, خود انتخاب کریں. چٹخارے چاہیے یا کیا چاہیے؟ تو کیا ہے میں بھائی, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کو بھی, 40 سال سے عمر بڑھ جائے گی نا, پھر بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے یار. تو آج سے میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں یار, کہ انشاءاللہ کھانے میں عیب. ہم جا کے پہلے پوچھتے ہیں آج کیا پکایا, کیا بچہ ہی پوچھتا ہے کیا پکایا. گھر میں جاتے کیا پوچھتا ہے, کیا پکایا ہے کہ نہیں. اچھا یہ بھی جو ہے نا, یہ نخرے بھی سارے کس وجہ سے ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ مل رہا ہے بہت. بھوک میں ملے نا تو پھر روٹی بھی جو ہے نا کیا لگتی ہے. بلکہ کسی نے, امام غزالی رحمہ اللہ نے کئی تعریف لکھی ہے کہ کھانا کھاؤ بھوک میں کھاؤ کا اس کی علامت کیا ہے, کہ اگر روٹی سامنے رکھ دی جائے تو سالن کا انتظار نہ ہو. ہے ہوتا ہے نا. چلو بھائی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا ہو.